نمل از قلم نمرہ احمد۔ اس کو استعمال کر کے جیل نہیں توڑنا، وہ ناگواری سے غرایا۔ اس طرح تو وہ ساری عمر سمجھے کہ میں ہی مجرم تھا۔ جب آپ جیل توڑیں گے تو سب یہی سمجھیں گے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ اور فارس چپ ہو گیا، دونوں ہاتھوں میں سر تھاما، آنکھیں بند کر کے کنپٹی مسل لی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ دور بیٹھے احمد نے پتلیاں سکیڑ کر اس کا چہرہ تکا۔ آپ دونوں کے درمیان کچھ رہا ہے کیا؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھوں میں ناگواری آئی۔ بالکل بھی نہیں۔ اچھا سوری، مجھے یوں ہی لگا۔ کیا لگا؟ اس کا سانس رک گیا۔ نہیں، دراصل اتنا کچھ ہو جانے، اتنے سال گزر جانے، آپ سے اتنی نفرت ہونے اور آپ کے خلاف ہر جگہ بیان دینے کے باوجود بھی جب آپ اس کا ذکر سنتے ہیں تو کچھ آتا ہے آپ کے چہرے پر۔ اور پھر چڑیل بھی، سوری، زمر بھی ابھی تک آپ کو فارس کہہ کر بلاتی ہے۔ اس نے ہر چیز کے بعد بھی فرسٹ نیم ٹرم ختم نہیں کی۔ ایسے کسی عورت کے نام نہیں لیتے۔ ہر وقت فضول بک بک نہ کیا کرو، دماغ گھوما ہوا ہے میرا اس وقت۔ اس نے درستی سے ڈپٹ کر رخ پھیر لیا۔ احمد کو اب اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، سو شانے اچکا کر رہ گیا۔ اچھا سوری، غلطی سے کہہ دیا، خیر۔ پھر آرام سے لیٹ گیا، بازوؤں کا تکیہ سر تلے رکھا۔ آپ باہر جا کر کیا کریں گے؟ میں تو امریکہ بھاگ جاؤں گا، یہاں تو کوئی نوکری کر نہیں سکتا۔ اور وہ بولے جا رہا تھا اور فارس چہرہ موڑے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کے کہے پر اکھڑ جاتے ہیں، لوگ تو جھوٹ بھی 100 طرح کے گھڑ جاتے ہیں۔ عین اس وقت جب وہ دونوں اس کوٹھی میں یوں بیٹھے تھے، چند میل دور کاردار کی کمپنی کے ٹاپ فلور پر زمر ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں کافی کے 2 ڈسپوزیبل گلاس تھے۔ ایک سے وہ کچھ سوچتے ہوئے وقفے وقفے سے گھونٹ بھر رہی تھی، دوسرے کا ڈھکن بند تھا۔ نگاہ راہداری میں سے گزرتے لوگوں پر جمی تھی۔ دفعتاً وہ کھڑی ہوئی، کیونکہ دوسری جانب سے ہاشم چلتا آ رہا تھا، ایک ہاتھ میں بریف کیس، دوسرے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر بٹن دباتا۔ زمر کے قریب وہ رکا، پہلے اس کے پیر دیکھے، پھر نظریں اٹھائیں۔ وہ بند ڈھکن کا گلاس اس کی طرف بڑھائے کھڑی تھی۔ ہاشم کھل کر مسکرایا، بغیر چینی کے۔ گلاس پکڑتے ابرو اٹھائی، زمر نے سر کو خم دیا، بغیر چینی کے، اور دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ویسے آپ تو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، آپ مجھ سے سماعت پر غیر حاضر کی باز پرس کرنے نہیں آئیں۔ جانتا ہوں، وہ کام بتائیے جو آپ کو ادھر کھینچ لایا۔ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ دونوں ہاشم کے آفس کی سمت جا رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ احمد شفیع کا وکیل بنے بغیر بات کر سکتے ہیں آپ؟ میں سن رہا ہوں۔ احمد کتنا قابل بھروسہ انسان ہے؟ کافی حد تک۔ ہاشم نے شانے اچکائے۔ میرے والد کے ساتھ اس نے کافی عرصہ کام کیا، گو میں اسے پسند نہیں کرتا، مگر وہ ایک قابل اعتبار انسان ہے۔ کیوں؟ اب غور سے ساتھ چلتی زمر کو دیکھا۔ کیا اس کی کسی بات پر بھروسہ کرنے میں آپ کو دقت پیش آ رہی ہے؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ تو وہ ایسا شخص ہے جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، وہ اچھا لڑکا ہے، مگر ہوا کیا ہے؟ دونوں اب آفس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ کافی ختم کیجئے۔ وہ مسکرا کر مڑ گئی تو ہاشم نے پیچھے سے پکارا، میں اس مشورے کے بدلے میں ضرور کچھ فیور مانگوں گا۔ آپ کا بدلہ نہیں مانگتے۔ وہ روکے بنا آگے چلتی گئی۔ وہ ٹیپ آپ کو کہاں سے ملی؟ ہاشم نے عقب میں پکارا۔ زمر بیچ راہداری میں رکی، ایڑیوں پر گھومی، اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کون سی ٹیپ؟ آپ کی اور فارس کی کال جو عدالت میں پیش کی گئی، سعدی نے بتایا۔ وہ آپ نے نکلوا کر دی تھی۔ گھونٹ بھرتے ہوئے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ سعدی نے کہا؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ہاشم قدرے چونکا، ابرو سکڑے۔ کیا آپ نے نہیں نکلوا کر دی؟ کیا اس نے جھوٹ بولا؟ وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ ظاہر ہے میں نے ہی نکلوا کر دی ہے، اور کہاں سے ہے یہ نہیں بتاؤں گی، مگر مجھے حیرت ہے کہ اس نے آپ کو کیوں بتایا۔ میں نے منع کیا تھا۔ وہ زمر تھی، فوراً سنبھل گئی اور ناپسندیدگی سے بات کاٹ کر پلٹ بھی گئی۔ ہاشم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اگر زمر کے ہاتھ آڈیو لگی ہے اور اس کے باوجود وہ فارس کو گناہگار سمجھتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔
وہ بھی خواہ خاور کی بات پر ابھی تک اٹکا تھا۔ سر جھٹک کر کافی کا گلاس پکڑے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ فصیل جسم پہ تازہ لہو کی چھینٹیں ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا کوئی۔ وہ رات قصر کاردار پر یوں اتری کہ اپنے اندر ڈھیروں خوفناک بھید چھپائے ہوئے تھی۔ دور جنگل سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں، پرندوں کی سہمی ہوئی چہکار اور پھر ہر سو طاری ہو جانے والا موت کا سناٹا، سب اس رات میں گم سا ہو گیا تھا۔ لانگ روم میں ٹی وی چل رہا تھا اور ہاشم صوفے پر نیم دراز پیر میز پر رکھے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ سونیا اس کے کاندھے پر سر رکھے ترچھی لیٹی کسی کتاب کے صفحے الٹ رہی تھی۔ شہرین جا چکی تھی اور چند دن تک سونی ادھر ہی تھی، اور اب وہ دونوں باپ بیٹی وہاں اکٹھے بیٹھے تھے، اس بات سے یکسر بے خبر کہ ان کے دائیں سمت اورنگزیب اور جہاں جواہرات کے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا تھا۔ کمرے کے اندر مدھم زرد بتیاں جل رہی تھیں۔ جواہرات نائٹ گون میں ملبوس بیڈ کے ساتھ کھڑی حیران پریشان تھی، ایک فائل کے صفحے پلٹا رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر تیز سفید روشنی میں اورنگزیب کھڑا شیف بنا رہا تھا۔ ان کو رات کو شیف بنانے کی عادت تھی۔ بلیڈ گال پر پھیرتے ذرا وقفہ دیا اور گردن موڑ کر جواہرات کو دیکھا، جو ہنوز شوق کے عالم میں فائل دیکھ رہی تھی۔ اب اپنا میلوڈی ڈرامہ نہ شروع کر دینا، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اسے نہیں بدلوں گا۔ اورنگزیب، اس نے سفید پردہ چہرہ اٹھایا اور بے یقینی سے باتھ روم میں کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تمہارا بیٹا ہے، جس نے مجھے بیوقوف بنا کر پیسے ہتھیانے کی کوشش کی، کم از کم وہ میرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں، تنفر سے کہتے ریز جھاگ لگے گال پر پھیرا۔ جواہرات کے سفید چہرے میں سرخی ابھری اور پھر شیرنی کی آنکھیں بھی لال انگارہ ہونے لگیں۔ فائل پھینکی اور دھندناتی ہوئی باتھ روم کے دروازے تک آئی۔ تم نے اس کے اکاؤنٹس فریز کر دیے ہیں۔ میں چپ رہی۔ اس سے بات نہیں کر رہے ہو؟ میں تب بھی چپ ہوں، مگر تم اس کو کمپنی اس سے واپس نہیں لے رہے، تم اس کو خلاص کر رہے ہو۔ میں اس پر چپ نہیں رہوں گی۔ وہ غصے سے پھنکاری۔ اپنی معلومات میں مزید اضافہ کر لو۔ آئینے میں خود کو دیکھتے اورنگزیب نے تھوڑی دیر ریزر پھیرا، اور میں اس کو یہاں سے بھیج رہا ہوں۔ مجھے وہ اپنے ارد گرد برداشت نہیں ہے۔ وہ تمہارا بیٹا ہے، وہ چلائی۔ ساؤنڈ پروف دیواروں نے آوازیں دبا لیں۔ باہر لاؤنج میں بیٹھے ہاشم اور سونیا بے خبر ٹی وی دیکھتے رہے۔ باتھ روم کے عین اوپر ہاشم کی بالکونی میں کھڑی پودوں کو پانی دیتی میری NGO بے خبر گنگناتی ہوئی پانی دیتی رہی۔ اس لیے اسے اب ایک عرصہ میرے بغیر رہنا ہوگا، خود کمائے خود کھائے۔ یہ سزا ہے، یہ انتقام ہے۔ تم چاہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہو۔ اس بات پر جواہرات نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم ہو کون مجھے یہاں سے نکالنے والے؟ وہ سرخ آنکھوں سے غرائی۔ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تم ایک احسان فراموش، بے حس اور گھٹیا انسان ہو۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ سانس بے ترتیب ہو رہا تھا اور آنکھیں لال۔ اورنگزیب کے کان سرخ ہوئے، غصے سے اسے دیکھا، وہی غصہ جو ورثے میں نوشیروان اور فارس نے لیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو اور اپنے بیٹے سے کہو کاغذات پر دستخط کر دے، ورنہ مجھے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ تم ایسا نہیں کرو گے؟ وہ چوکھٹ پہ ہاتھ سختی سے جمائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرائی۔ ہاشم ایسا نہیں ہونے دے گا۔ میں مالک ہوں، ہاشم نہیں۔ تمہارے بیٹے کیا؟ میں تمہیں بھی ہر شے سے بے دخل کر سکتا ہوں۔ تمہاری سوچ ہے۔ نفرت سے اسے دیکھا۔ نوشیروان اب ادھر نہیں رہے گا۔ میری طرف سے وہ آزاد ہے، جیسے میں نے محنت کر کے کمایا وہ بھی کما لے۔ محنت؟ میرے باپ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہو تم۔ یہ سب میرے باپ کا تھا، تم اپنے ساتھ نہیں لائے تھے۔ وہ شدید حقارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اورنگزیب غصہ ضبط کیے اسے دیکھتے رہے، پھر سر کو اسبات میں ہلایا۔ میں مزید کیا کر سکتا ہوں بتاؤ تمہیں؟ میں علیشہ کو اس گھر میں لا سکتا ہوں۔ بلکہ اچھا کیا تم نے فیصلے میں میری مدد کر دی۔ ہاشم تو ویسے بھی اس کی فیس دینے کا سوچ رہا ہے، وہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوگا۔ اس کو مزید اشتعال دلا کر وہ دوبارہ آئینے میں دیکھتے شیو کرنے لگا، اور چوکھٹ میں کھڑی نائٹ گون میں ملبوس جواہرات کا پورا جسم جل کر بھسم ہو گیا۔
لب بھینچے گہری گہری سانس لیتی، سرخ دہکتی آنکھیں اورنگزیب پر جمائے کھڑی اس زخمی شیرنی کے اندر ایک جوار بھاٹا سا پلنے لگا۔ برسوں کا دبا لاوا ابلنے لگا، اتنا زیادہ کہ اس کے تیز ہوتے تنفس کی آواز اورنگزیب کو بھی آنے لگی۔ نظریں موڑ کر اسے اسی حقارت سے دیکھا۔ اپنی بدصورت شکل لے کر تم بھی یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ کون کہاں جائے گا یہ فیصلہ اب میں کروں گی، نفرت سے کہتی وہ پیچھے ہٹی۔ میں ساری عمر تمہاری ہر بری بات برداشت کرتی رہی، لیکن تم مجھے اور میرے بیٹوں کو یہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہو۔ اب تم دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ ڈریسنگ ٹیبل تک آ رکی۔ وہاں سامنے اس کا ہیئر اسٹریٹنر آئرن راڈ رکھا تھا۔ وہ کوئی عقل و خرد سے بیگانہ لمحہ تھا جب اس نے وہ راڈ اٹھایا اور کمر کے پیچھے کر لیا، پھر قدم قدم چلتی باتھ روم کی چوکھٹ تک آئی۔ اورنگزیب کے آدھے چہرے پہ ابھی فوم تھا، گال پر کوئی کٹ لگ گیا تھا جس کو صاف کرنے کے لیے وہ ٹیشو لینے نیچے جھکے۔ تبھی اس کی گردن جھکی، آئینے میں جواہرات کا چہرہ ابھرا، نفرت اور غضب سے بھری آنکھوں سے پر چہرہ۔ اورنگزیب ٹیشو اٹھا کر سیدھے ہوئے تو ٹھٹکے، مگر جواہرات نے پوری قوت سے آئرن راڈ ان کے سر کی پشت پر ماری۔ وہ لڑکھڑائے اور دائیں جانب گرے۔ ٹائلز کے فرش پہ پہلو کے بل، کوہنی کے بل، ایک کٹ کنپٹی پر لگا اور پھر سیدھے ہوئے۔ جہاں جواہرات نے مارا تھا وہ جگہ فرش سے آ لگی، خون نکل نکل کر بہنے لگا۔ جواہرات ہاتھ میں آئرن راڈ پکڑے انہی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کے قدموں کے پاس بے یقین سے گرے پڑا تھا۔ جا الفاظ اٹک اٹک کر نکلے۔ درد سے بولنے کی کوشش کی، اپنا ہاتھ اٹھا کر بڑھانا بھی چاہا کہ وہ ان کو تھام کر اٹھائے، مگر وہ چوکھٹ پہ کھڑی رہی، لب بھینچے شعلہ بار نظروں سے انہیں دیکھتی۔ غریبی میں اور امیری میں، بیماری میں اور صحت میں ہم ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ موت ہم کو جدا کر دے۔ اور وہ ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی، مگر موت ابھی جدا کرنے نہیں آ رہی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتے اورنگزیب کا خون نکلنا رک گیا تھا۔ شاید چوٹ شدید تھی مگر جان لیوا نہیں۔ انہوں نے ہتھیلی کے بل اٹھنے کی کوشش کی۔ جواہرات چونکی، پھر فوراً پیچھے ہوئی، واپس کمرے میں آئی، صوفے پر رکھے کشن اٹھایا، اور واپس اورنگزیب تب آئی اور وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، تکلیف کے احساس سے ہانپنے لگا تھا۔ ان کے سر کے قریب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اور کشن ہاتھ میں پکڑے ان کے اوپر جھکی۔ مجھے تمہارے ساتھ یہ بہت پہلے کرنا تھا۔ کشن اورنگزیب کے منہ پر جما کر دبایا، یوں کہ آنکھیں کشن سے باہر تھیں، اور ان آنکھوں میں بے پناہ بے یقینی امڑ آئی۔ وہ بے اختیار اپنے بے یقین ہاتھوں سے اس کی انگلیاں ہٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ چیخیں، آوازیں، سب کشن کے اندر دب گیا۔ وہ چہرہ ان کے کان کے قریب کیے کہہ رہی تھی، کیا تم جانتے ہو میں نے اور ہاشم نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا؟ ہولے سے کہتے اس نے کشن مزید زور سے دبایا۔ مزاحمت کرتے اورنگزیب اس کے ہاتھ کو پکڑے پاؤں ادھر ادھر مار رہے تھے۔ ہم نے وہ کیا تھا جس کا الزام فارس کو لینا پڑا۔ ہاشم نے مروایا تھا ان دونوں لوگوں کو۔ کیا تم نے سنا؟ تمہارا بھانجا بے گناہ تھا۔ کیا تم نے سنا؟ ہاشم نے کیا تھا یہ سب، اور میں بھی اس میں شامل تھی۔ کیا تم نے سنا؟ اورنگزیب کے پاؤں ساکت ہو گئے۔ جواہرات کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہاتھ بھی ٹھہر گئے تھے۔ جواہرات نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، ان کی بے یقینی اور دکھ سے پھیلی آنکھیں ساکت تھیں، سانس نکل چکا تھا، مگر کیا آخری بات انہوں نے سنی تھی؟ کیا پہلے سانس نکلا تھا یا پہلے دل نے صدمے سے کام کرنا چھوڑا تھا؟ اس نے کشن ہٹایا، چونکہ اس کے سر سے نکلتا خون فرش پر دوسری طرف کو جا رہا تھا، تو جواہرات کے کپڑوں پہ خون کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی، اورنگزیب کی کھلی آنکھیں، کھلے لب اور بے حس و حرکت وجود اس کے قدموں میں پڑا تھا۔ ایک ہاتھ میں اسٹریٹر ڈائنر راڈ اور دوسرے ہاتھ میں کشن لیے کھڑی جواہرات کے سنگدل چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ ایک دم چونک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ باتھ روم میں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا اور اس کا بیٹا چند قدم دور دیوار کے پار موجود تھا۔ اوہ خدایا!
وہ بدک کر پیچھے ہٹی، ہراساں نظروں سے اورنگزیب کی لاش کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ پسینے آنے لگا۔ او خدایا، اب وہ کیا کرے؟ جواہرات سینے پر ہاتھ رکھے اپنی بے ترتیب دھڑکنیں سنتی، کتنی دیر دیوار سے لگی کھڑی سانسیں لیتی رہی۔ بامشکل اعصاب بہتر ہوئے تو وہ باتھ روم سے نکلی، کمرے کے دروازے تک آئی، اسے ذرا سا کھولا۔ دراز سے باہر صوفے پر بیٹھے ہاشم اور سونیا نظر آئے۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ وہ اس کا ہر مسئلہ سنبھال لیا کرتا تھا، مگر آج وہ ہاشم کو نہیں بلا سکتی تھی۔ اسے جو کرنا تھا خود کرنا تھا۔ کشن اور آئن راڈ اورنگزیب کی لاش کے ساتھ ہی گرے تھے۔ وہ تیزی سے اندر آئی، خون کے تالاب سے پیر بچاتی وہ دونوں چیزیں اٹھائیں، ڈریسنگ روم کی وارڈروب کھولی، اوپری خانے میں پیچھے کر کے ان کو گھسایا، الماری بند کر کے لاک کی، اور پھر مڑی تو بیڈ کنارے گری فائل نظر آئی، وہ جو فساد کی جڑ تھی۔ پھرتی سے اس کو بھی دراز میں گھسایا، پھر آگے آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ریشمی گاؤن کندھے سے ڈھلک رہا تھا، چہرہ سفید تھا مگر بالکل مردہ، اور آنکھیں نہیں، اس کی آنکھیں ناقابل بیان تھیں، ان کی کیفیت لکھی نہیں جا سکتی۔ وہ باتھ روم میں داخل ہوئی، سنک کے اوپر کھڑے نل کھولا، پانی چہرے پر ڈالا اور پھر اسے تولیے سے تھپ تھپایا۔ اب قدرے سکون تھا۔ سنک کے مرمری پتھر پر ہاتھ رکھے اس نے نیچے دیکھا، اورنگزیب کی کھلی آنکھوں والی لاش ہنوز پڑی تھی۔ اب اسے کیا کرنا تھا؟ یہ تو اس نے کیا کیا؟ یہ صرف اور صرف ایک حادثہ تھا۔ اب اسے حادثہ کیسے بنانا تھا؟ جواہرات کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے پہلے باتھ روم کے دوسرے دروازے کو دیکھا جو پچھلے برآمدے میں کھلتا تھا، اور پھر واپس کمرے میں آئی۔ کمرے کا بھی دروازہ پیچھے برآمدے میں کھلتا تھا۔ جواہرات نے اس دروازے کی چٹخنی گرائی اور پھر سے باتھ روم میں آئی، دروازہ اندر سے بند کیا۔ یہ اس طرح کہ اورنگزیب نے لاک کیا ہوگا۔ پھر وہ شیو بنانے لگے ہوں گے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے شیو کے سامان کو سنک کے سلپ پر پھیلایا۔ ریزر اورنگزیب کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا، اس نے وہ اٹھا کر ان کے ٹھنڈے ہاتھ میں دبا دیا۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے سے اعتراض برت رہی تھی، اور شیو کے دوران انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ ٹوٹی لیک ہو رہی ہے، کہتے ہوئے سنک کے نیچے جھکی۔ وہ نیچے سے کھلا تھا۔ اس نے پائپ میں ریزر سے ہلکا سا کٹ لگایا، پانی کی دھار کی صورت ٹپکنے لگا۔ وہ اس طرف جا رہا تھا جہاں اورنگزیب کا وجود گرا پڑا تھا، اور پھر اس پانی سے وہ پھسل گئے، سر پہ چوٹ لگی اور بڑبڑاہٹ رکی۔ ان کی لاش کے ایک طرف سے احتیاط سے پھلانگ کر وہ باتھ روم کے دوسرے دروازے تک آئی جو برآمدے میں کھلتا تھا۔ اس نے سوچا ایک آخری نظر مڑ کر اورنگزیب کو دیکھے، مگر وہ پلٹے بنا دروازہ کھول کر باہر آئی، اسے احتیاط سے اپنے پیچھے بند کیا۔ باہر سرد ہوا ہر سو چل رہی تھی۔ ریشمی گاؤن کو خود پر لپیٹے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس طرف CCTV کیمرے نہیں تھے، آس پاس کوئی ملازم بھی موجود نہیں تھا۔ وہاں اندھیرا اور سردی تھی، نیچے فارس کی اینک سے بھی اندھیرے میں ڈوبی دکھائی دے رہی تھی۔ جواہرات سے چند قدم کے فاصلے پر کمرے کا دروازہ تھا جس کی چٹخنی اس نے اندر سے گرا رکھی تھی۔ سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے وہ دروازے کی طرف جا رہی تھی جب مسز کاردار آواز پر وہ کرنٹ کھا کر اچھلی۔ ادھر ادھر دیکھا، پھر گردن اٹھائی۔ اوپر ہاشم کی بالکنی میں پودوں کو پانی دیتی میری جھکی کہہ رہی تھی، آپ اتنی ٹھنڈ میں باہر ہیں، کیا میں آپ کو شال لا دوں؟ وہ فکر مندی سے کہتی پانی کی بکٹ رکھنے لگی۔ جواہرات نے سفید پڑتے چہرے پر بمشکل مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، نہیں، میں اندر جا رہی ہوں، یہ پودے دیکھنے آئی تھی۔ برآمدے میں قطار میں رکھے پودوں کی طرف اشارہ کیا، خواہ خواہ کی وضاحت، میں نے ان کو وقت پر پانی دے دیا تھا۔ اوکے، تم ایسا کرو، اورنگزیب کے لیے کافی بنا دو، وہ ابھی شاور لیں گے، تو 15-20 منٹ تک لے آنا۔ اور پھر بدقت مسکرائی، سانس ابھی تک اٹکا تھا۔ میری نے اثبات میں سر ہلایا، اورنگزیب صرف اسی کے ہاتھ کی کافی پیتے تھے۔ جواہرات کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور پھر پشت دیوار سے لگا کر آنکھیں بند کیے گہری گہری سانس لینے لگی۔ میری نے کچھ نہیں دیکھا، اس نے خود کو تسلی دی۔ پھر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی، اسٹول پر بیٹھی، اسپنج اٹھایا، چہرے پر پاؤڈر کیا، آنکھوں میں مسکارا،
ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک، مسکرانے کی کوشش کی۔ کیا وہ بہتر لگ رہی تھی یا اس کی آنکھیں ابھی تک کھوکھلی دکھائی دے رہی تھیں؟ گاؤن کی ڈوری کسی اور موبائل اٹھائے وہ باہر نکلی۔ ہاشم اور سونیا بدستور اسی طرح بیٹھے تھے، ٹی وی چل رہا تھا۔ ہاشم، میرا جی میل کام نہیں کر رہا، کیا تم اسے فکس کر دو گے؟ موبائل فکرمندی سے کہتے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ جو ابھی ماں کے چہرے کو دیکھ بھی نہیں پایا تھا، نگاہیں موبائل پر جھکا دیں اور اسے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اسکرین پر انگلی چلاتا دیکھنے لگا۔ جواہرات اس کے قریب صوفے پر بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ جمائی، انگلیاں باہم ملائیں، گویا اس کی لرزش روکنے کی کوشش کی۔ میلز سینڈ نہیں ہو رہی، اپنے اکاؤنٹ کی طرف کچھ بھیج کر دیکھو۔ اوکے، وہ ٹائپ کرنے لگا۔ یہ ہاشم ہے، موم کے فون سے لکھا اور اپنی ای میل پر بھیجا۔ چلی گئی، شاید کوئی وقتی ایرر ہو، مسکرا کر کہتے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ جواہرات نے بدقت مسکراتے اسے تھاما اور وہ پھر سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ تمہاری اپنے ڈیڈی سے کوئی بات ہوئی؟ شیرو کے بارے میں؟ نہیں، میں ان کے غصے کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ علیشا کے بارے میں؟ وہ ذرا توقف کے بعد اٹک اٹک کر کہنے لگی، نگاہیں ٹی وی اسکرین پر جمی تھیں۔ تم اس کی فیس دینے لگے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اپنے ڈیڈی سے ایک دفعہ کھل کر بات کر لو، کیا پتہ وہ خود بھی دل سے یہی چاہتے ہوں اور اسی بہانے شیرو کو معاف کر دیں۔ بولتے ہوئے اسے لگا اسے گردن پر پسینہ آ رہا ہے، شاید ہتھیلیوں کے اندر بھی۔ دل بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ ہاشم ٹی وی پر نظریں جمائے چند لمحے خاموش رہا۔ اب نہیں دے رہا فیس، ضرورت نہیں رہی۔ وہ چونکی، کیوں؟ اس نے پیسوں کے لیے جرم کیا، پکڑی گئی، اب جیل میں ہے، یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ جواہرات دم سادھے اسے دیکھے گئی۔ اسے لگا آنسو آنکھوں سے ابلنے کو بےتاب تھے، مگر اس نے نگل لیا۔ آئی ایم سوری۔ ہاشم نے بس سر کو خم دیا اور اسکرین کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ دونوں کچھ نہیں بولے، حتیٰ کہ میری کافی کی ٹرے اٹھائے آئی۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی، میرے بیٹے کا فون آ گیا تھا۔ وہ عادتاً وضاحت دیتی کمرے کی جانب بڑھی۔ کاردار صاحب سے کہنا باہر آ جائے، ہاشم نے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ جواہرات نے پکارا۔ وہ سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ چند ہی لمحوں بعد باہر نکل آئی۔ سر باتھ روم میں ہے، میں نے کافی ٹیبل پر رکھ دی ہے۔ جواہرات نے ہاتھوں کی نمی مٹھی میں چھپاتے تعجب سے اسے دیکھا۔ ابھی تک نہیں نکلے؟ شاید شیف بنانے لگے ہوں۔ اوکے، تم جاؤ۔ اور جیسے سر جھٹک کر خود ہی مطمئن ہو گئی، میں ان سے ابھی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ کافی دیر بعد وہ بولا، دیکھ وہ ہنوز ٹی وی ہی رہا تھا، مگر تمہیں کرنی چاہیے۔ وہ نرمی سے بولی تو ہاشم چپ رہا۔ چند منٹ یوں ہی بیٹھا سوچتا رہا، پھر اٹھا۔ اوکے، پھر اورنگزیب کے کمرے کی جانب بڑھا۔ جواہرات کا میک اپ سے ڈھکا چہرہ اب سفید پڑنے لگا۔ زور سے صوفے کی گدی میں مٹھی بھینچی، سانس روک کے ہاشم کو اندر جاتے دیکھا۔ اس نے دروازہ کھولا، کمرہ خالی تھا، کافی میز پہ دھری تھی۔ ادھر ادھر گردن گھمائی، باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ ہاشم واپس پلٹ آیا۔ چوکھٹ میں ایک دم وہ ٹھہرا۔ جواہرات اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ کتنی دیر سے اندر ہیں؟ کیا ابھی بھی نہیں نکلے؟ وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہوئی، چہرے پر در آتی پریشانی چھپا نہیں سکی۔ وہ اتنی دیر کبھی نہیں لگاتے۔ ہاشم ایک دم مڑا اور باتھ روم کے دروازے تک آیا، اسے کھٹکھٹایا، پہلے ہلکا، ڈیڈ، پھر زور سے، ڈیڈ، ڈیڈ آپ ٹھیک ہیں؟ جواہرات تیزی سے اس تک آئی۔ اورنگزیب، اورنگزیب، کانپتی آواز میں پکارا۔ ہاشم اب پریشانی سے دھڑا دھڑ دروازہ بجا رہا تھا۔ اس دروازے کی چابی کدھر ہے؟ نہیں، وہ چٹکنی چڑھاتے ہیں عموماً۔ وہ اب زور سے دروازے پر ہاتھ مارنے لگا، ساتھ ہی ان کو پکار بھی رہا تھا۔ شور سن کر میری بھاگی چلی آئی۔ ڈیڈ دروازہ نہیں کھول رہے میری، تم برآمدے والا دروازہ چیک کرو، وہ کھلا ہے کیا؟ وہ زور سے دروازے کو بوٹ سے ٹھوکر مارتے بولا۔ میری ہکا بکا آگے بڑھی کہ میں وہ دروازہ دیکھتی ہوں، تم شیری کو بلاؤ۔ جاؤ میری، جواہرات کو قدرے چلا کر کہنا پڑا۔ میری کو سمجھ نہیں آیا کیا کرے، مگر چونکہ جواہرات خود برآمدے کی طرف جانے لگی تھی تو وہ فوراً لاؤنج میں بھاگی۔
جواہرات چند ہی لمحے بعد واپس آ گئی۔ وہ دروازہ بھی بند ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ ہاشم نے سنا بھی نہیں۔ وہ دیوانہ وار باپ کو پکارتا دروازے پر بوٹ مار رہا تھا۔ ڈیڈ آپ اندر ہیں ڈیڈ؟ اور تبھی شیرو بھاگتا ہوا اندر آیا۔ میری بھی اس کے پیچھے تھی۔ تمہارے ڈیڈ؟ جواہرات نے اسے صورتحال سمجھانی چاہی مگر آنسوؤں نے گلا بند کر دیا۔ اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈیڈی ڈیڈی، وہ ہاشم کے ساتھ اسی دیوانہ وار انداز میں اونچا اونچا پکارتا دروازے کو دھکا دینے لگا۔ خاور کہاں ہے؟ جواہرات کے پوچھنے پر میری نے بتایا، وہ تو گھر جا چکا ہے، اسے کال کروں؟ ضرورت نہیں۔ اور جو آخری شخص وہ ادھر چاہتی تھی وہ خاور ہی تھا۔ اس نے سوچا۔ ڈیڈی ڈیڈی، ان کو پکارتے ہوئے ہاشم نے پوری قوت سے دروازے کو ٹھوکر ماری تو چٹخنی ٹوٹی۔ وہ اڑتا ہوا دوسری جانب جا لگا اور اندر کو لڑکھڑاتا ہاشم گرتے گرتے بچا، اور پھر اسے لگا اس کے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ فرش پر خون تھا، چت گرے آنکھیں کھلی والے اورنگزیب کاردار کی۔ ان کی آنکھیں بالکل ساکت تھیں، چہرہ بے رنگ۔ نوشروہ بچوں کی طرح چیختا ان کو پکار رہا تھا، اور ہاشم؟ وہ بے دم سا گھٹنوں کے بل بیٹھا، نیچے ہی بیٹھتا چلا گیا۔ میری نے چیخ روکنے کو دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے اور پھر نگاہیں اٹھیں۔ برآمدے کی طرف کے دروازے کی چٹخنی کھلی تھی۔ میری، ہاسپٹل، ڈاکٹر، کسی کو کال کرو۔ آنسو ابل ابل کر جواہرات کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ میری کا لمحے بھر کو کنڈی پر الجھا ذہن وہاں سے ہٹا اور وہ فوراً باہر بھاگی۔ جواہرات نے سفید بھیگے چہرے کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ نوشیروہ ان کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، شاید رو بھی رہا تھا، ان کو بار بار پکار رہا تھا۔ ہاشم بالکل ساکت سا ان کے قریب بیٹھا تھا، اس کے بے جان لڑکے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ جواہرات قدم قدم چلتی اورنگزیب کے سر کے قریب آ کھڑی ہوئی، اس کے دونوں ہاتھ باپ پر جھکے ہوئے تھے۔ جواہرات قدم قدم چلتی اورنگزیب کے سر کے قریب آ کھڑی ہوئی، اس کے دونوں بیٹے باپ پہ جھکے تھے، دونوں میں سے کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ قدم قدم پیچھے ہٹی، جیسے شوق اور بے یقینی سے ہٹ رہی ہو، یہاں تک کہ اس کی پشت پر برآمدے کا دروازہ آ گیا۔ اس نے نامحسوس انداز میں ہاتھ پیچھے کیا، چٹخنی لگائی جس کی آواز شیرو کے زور زور سے باپ کو پکارنے کے شور میں دب گئی، اور وہ آہستہ آہستہ چلتی اورنگزیب کے سر کے قریب آئی۔ کوئی آ کیوں نہیں رہا؟ ممی، کسی کو بلائیں، ڈیڈی کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ شیرو آستین سے آنکھیں رگڑتا کہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے ڈیڈی کو؟ ہی از ڈیڈ شیرو، ہاشم نے بے جان سا کہتے ہوئے باپ کے ہاتھ کو تھاما۔ جیسے ہی ان کی جلد کو مس کیا، ہر سو کرپ سا پھیل گیا۔ ہم باہر بیٹھے رہے، اتنے قریب، اور وہ اکیلے تھے۔ وہ پھسل گئے۔ اس نے ارد گرد گرے پانی کو دیکھا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے کہتا اٹھا اور سہارا دے کر باپ کو اٹھانے لگا۔ نوشیروہ نے دوسرے کندھے سے انہیں تھاما، اور لوگ اس دن کے لیے تو بیٹے مانگتے ہیں، سوچا۔ میری واپس آ گئی تھی۔ ہاشم اور شیرو اورنگزیب کو باہر لا رہے تھے۔ میری کی نگاہیں سب سے پہلے برآمدے کے دروازے تک گئیں۔ اب چٹخنی بند تھی، مگر اس نے ابھی تو دیکھا تھا کہ، لیکن سوچنے کی مہلت نہیں ملی، کیونکہ جواہرات، جو بالآخر ہر بوجھ سے آزاد ہو کر ساری کارروائی کامیابی سے اپنے رنگ میں دکھا کر نڈھال سی ہو گئی تھی اور شاید اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی تھی، گرنے کو تھی کہ میری نے مسز کاردار چلاتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کو تھاما۔ ہر شے سے بے نیاز اس کا ذہن بھیانک تاریکی میں ڈوب رہا تھا اور آنکھوں سے پانی برابر گر رہا تھا۔ دل میں آواز تھی، آئی ایم سوری اورنگزیب۔ بے کراں تنہائیوں کے سلسلہ رہ جائے گا، تیرے میرے درمیاں بس ایک خلا رہ جائے گا۔ نیند کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جس قسم میں اس وقت جواہرات ڈوبی تھی وہ بہت تکلیف دہ تھی، اور اس سے جاگنا اس سے بھی زیادہ کرب آمیز۔ آنکھیں کھولیں تو وہ اپنے بیڈ پر مخملی لحاف میں لیٹی تھی۔ پلکیں جھپکا جھپکا کر ارد گرد دیکھتے وہ کوہنیوں کے بل اٹھی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ پہلے لگا وہ سب خواب تھا، مگر نہیں، حقیقت لمحے بھر میں ہی سامنے ناچنے لگی۔ وہ کمرے میں تنہا تھی، میں یقیناً
گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ اس نے پیر زمین پر رکھے، سائڈ ٹیبل پر دوائیں دھری تھیں۔ اسے سکون اور انجیکشن دے کر ڈاکٹر آفتاب ملک نے سلایا تھا۔ ان کے فیملی ڈاکٹر سرکاری ہسپتال میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، جن کو سب سے پہلے بلایا گیا تھا، یہ نام ذہن میں آیا تو دھماکہ سا ہوا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ خوف اور وحشت نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ڈاکٹر دھوکہ کھا جائے گا کیا؟ شاید نہیں۔ بمشکل قدم قدم چلتی دروازے تک آئی، ذرا سا کھولا تو باہر ہاشم اور خاور کھڑے نظر آئے۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور میت کے گھر آنے والوں کا انتظام کر کے کھلے سبزہ میں کیا جا رہا تھا۔ جواہرات نے دروازے کے پیچھے کان لگا کر سنا۔ خاور کہہ رہا تھا، موت سے پہلے وہ فیروز حیات کی پارٹی سے آئے تھے۔ مجھے ڈر ہے انہوں نے سر کو کچھ ڈرگز نہ پلا دی ہوں۔ ہمیں پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے تاکہ اگر وہ کسی اور وجہ سے پھسلے ہوں تو سامنے آ جائے۔ میں اپنے باپ کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سیاہ کرتے اور سفید شلوار میں ملبوس تھا، آنکھوں میں سختی تھی مگر چہرہ زرد اور ویران سا تھا۔ سر وہ اتنے کمزور نہیں تھے کہ گریں تو اٹھ نہ سکیں۔ ڈاکٹر آفتاب خود اصرار کر رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے تو آپ کو کروانا چاہیے۔ ہاشم نے اب کی بار انکار نہیں کیا۔ اس کی خاموشی نیم رضامندی تھی۔ جواہرات نے گہری سانس لی اور دروازہ پورا کھولا۔ باہر نکلی، دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاشم فکر مندی سے آگے بڑھا۔ ممی آپ ٹھیک ہیں؟ نرمی سے اس کے شانوں سے تھاما۔ خاور نے افسوس سے تعزیت کی۔ اورنگ زیب کہاں ہیں؟ منع مت کرنا، میں ہوش نہیں کھوؤں گی، کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بھی اتنی ہی نرمی سے کہا کہ وہ اسے کاندھوں سے تھامے راہداری میں آگے لے آیا۔ یہاں ایک بیڈ روم میں ڈاکٹر آفتاب میت کے ہمراہ کھڑے تھے۔ وہ اندر آئی اور ملازموں کو باہر نکل جانے کو کہا۔ ہاشم اور میری سمیت سب نکلے اور دروازہ بند کر دیا تو اورنگ زیب کے سرہانے کھڑی جواہرات ڈاکٹر آفتاب کی جانب گھومی۔ وہ دونوں اب اکیلے تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے؟ وہ تیکھی نظروں سے انہیں گھورتی ایک دم پھنکاری کہ وہ جو تعزیت کرنے لگے تھے تعجب سے اسے دیکھنے لگے۔ جی، کیونکہ جو زخم ان کے طوبہ یاد ہے کون تھی؟ ڈاکٹر آفتاب کو گویا لقوہ ہو گیا۔ ہکا بکا سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے چپتی نظروں سے اسے دیکھتی ان کے قریب آئی، بالکل مقابل، یہاں تک کہ واضح محسوس ہونے لگا کہ وہ ان سے دراز قد تھی۔ طوبہ آپ کی بیوی کے پہلے شوہر سے ہوئی بیٹی تھی، یاد ہے نا آپ نے کیسے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور میں نے اسے کور اپ کرنے میں آپ کو کیسے مدد کی تھی؟ آپ کی بہت ساری گفتگو ریکارڈڈ ہے میرے پاس، کیا سنوا دوں آپ کے بچوں کو؟ ڈاکٹر آفتاب نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر پریشانی سے اس کے قریب آئے۔ مسز کاردار، وہ میرے اور آپ کے درمیان تھا، تو پھر جیسے وارث قاضی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ نے بدلوائی تھی ویسے ہی یہ رپورٹ بھی میری مرضی کی لکھی جائے گی۔ سمجھ آیا آپ کو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ڈاکٹر آفتاب کا سر خود بخود اثبات میں ہلا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ باہر سب لوگ بکھر چکے تھے۔ ہاشم برآمدے میں جا کھڑا ہوا تھا۔ سبزہ میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا دور پہاڑوں پر طلوع ہوتا سورج دیکھنے لگا۔ ہاشم بھائی، وہ کب اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا اسے علم نہیں ہوا۔ سعدی کے پکارنے پر چونکا۔ وہ جیسے خبر ملنے پر آفس کے راستے سے ادھر ہی آ گیا تھا۔ بہت افسوس ہوا مجھے۔ کیسے ہوا یہ سب؟ وہ تعصب سے پوچھ رہا تھا اور وہاں کھڑا ہاشم آہستہ آہستہ بتانے لگا۔ آئی ایم سو سوری ہاشم بھائی، میں سمجھ سکتا ہوں جب آپ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے ہوں گے اور ان کی لاش دیکھی ہوگی تو کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ فارس قاضی نے بھی ایسا ہی محسوس کیا ہوگا جب وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تھا اور اس کے بھائی کی لاش پنکھے سے جھول رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، اور بہت سادگی سے کہتے اس نے ہاشم کا کاندھا تھپ تھپایا۔ وہ ایک دم چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ سعدی کے انداز پر نہیں چونکا، اس نے تو انداز نوٹ ہی نہیں کیا، بس بات دل کے اندر تک چیرتی ہوئی اتر گئی۔ وہ ساری تکلیف پھر سے یاد آ گئی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ تھینک یو سعدی، آنے کا شکریہ۔ تمہاری بہن نہیں آئی؟ بات بدلنے کی کوشش کی؟ نہیں،
وہ میں آفس سے سیدھا ادھر آ گیا۔ سعدی نے بہانہ کر دیا۔ اب کیا بتاتا کہ جب سے علیشہ کا خط ملا تھا حنا چپ ہو گئی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی نہ ہنستی تھی۔ وہ ذرا ان مسئلوں سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کا مسئلہ بھی دیکھ لے گا۔ اترتے سورج کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا، جانے کس کے لیے وہاں ہے تیرا آغوش کرم، ہم تو جب ملتے ہیں ایک زخم نیا لیتے ہیں۔ جیل کی اونچی دیواروں کے اندر اس کھوکھلے احاطے میں وہ دونوں کنارے کنارے چل رہے تھے۔ احمد مدھم آواز میں کچھ کہہ رہا تھا اور فارس آنکھیں سکیڑے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے سوچا ہے یہاں سے نکل کر کیا کریں گے غازی بھائی؟ تم سے مطلب؟ تو پھر اتنا پوچھ لیں میں یہاں سے نکل کر کیا کروں گا؟ تم وہی کرو گے جو پہلے کر کے ادھر آئے ہو، فراڈ اور جعل سازی۔ اس نے اسی خشک انداز میں کہہ کر سر جھٹکا۔ احمد نے نہایت صدمے سے اسے دیکھا۔ میں نے صرف ایک انگشت شہادت اٹھا کر دکھائی، صرف ایک دفعہ یہ حرکت کی تھی، دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ تم بالکل کرو گے، انسان نہیں بدلا کرتے، جو ایک دفعہ کرتا ہے وہ دوبارہ ضرور کرتا ہے۔ ساتھ ہی جوتے سے کنکر کو ٹھوکر ماری۔ اشفاق احمد نے کہا تھا جو انسان اچھا ہو صرف ایک دفعہ گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے تو وہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں کرتا۔ یہ اشفاق احمد نے نہیں کہا، تم نے ابھی ابھی گھڑا ہے۔ اس نے صاف گوئی پر احمد نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ کہاردار صاحب کی موت کا تو مجھے بھی افسوس ہے، مگر کیا تم کچھ دیر خاموش نہیں رہ سکتے؟ وہ جھلا گیا۔ احمد نے ہوں کہہ کر منہ پھیر لیا اور پھر لبوں میں کچھ بڑبڑایا۔ پھر ذرا کہ ذرا اس کا چہرہ دیکھا اور بڑبڑاہٹ کا رد عمل آیا ہے، مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ آپ کو ان پر ابھی تک غصہ ہے؟ صرف افسوس ہے، غصے والی اٹیچمنٹ نہیں رہی ان سے کبھی، اور شاید اسی بات کا دکھ بھی ہے کہ وہ آپ کی بے گناہی معلوم کیے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے۔ پتہ نہیں۔ وہ اسی طرح بیزار سا قدم اٹھاتا رہا۔ دونوں تب رکے جب راہ میں ایک سپاہیان کھڑا ہوا تھا۔ تمہاری ملاقات ہے، فارس کو اشارہ کیا۔ کون ہے؟ وہ چونکا۔ پروسیکیوٹر صاحبہ۔ ان دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ احمد کے لب اوہ میں سکڑے۔ ایک ہفتے میں دوسری ملاقات، یہ چڑیل کو اتنا رحم کب سے آنے لگا؟ مگر وہ سنے بغیر بے تاثر اور سخت چہرے کے ساتھ چلتا رہا۔ سپاہی کے پیچھے جب اس کے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھا تو ابرو تنے تھے، مگر آنکھوں کی سختی میں کمی تھی۔ وہ سفید لمبی قمیض کے اوپر سیاہ منی کوٹ پہنے بیٹھی تھی۔ سفید دوپٹہ شانوں پر تھا اور بال کیچر میں ہاف بندھے تھے۔ نگاہیں میز پر رکھے اپنے باہم ملے ہاتھوں پر تھیں۔ لونگ کی دمک برسوں بعد بھی ویسی ہی تھی۔ وہ بیٹھ چکا تو زمر نظریں اٹھا کر اس کے چہرے تک لے آئی۔ وہ سپاٹ مگر چپتی ہوئی نگاہیں تھیں۔ ایک ہفتے میں دوسری دفعہ، اتنا رحم کب سے آنے لگا آپ کو؟ احمد کے الفاظ سینسر کر کے دہرائے۔ آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں پر جمی تھیں۔ پہلے سننے آئی تھی، اب بولنے آئی ہوں۔ دھیان سے سننا، کیونکہ جب میں بولوں گی تو آواز باہر تک جائے گی۔ الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے اور ماحول کا تناؤ بڑھ گیا۔ فارس کی آنکھوں کی نرمی مدھم ہوتی گئی۔ کہیے۔ تم نے کہا میں تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھتی۔ یہ بھی کہا کہ مجھے بالکل یاد نہیں کہ کبھی میں تمہاری ٹیچر تھی۔ تم غلط تھے۔ فارس نے گہرا سانس باہر کو نکالی۔ اسے علم ہو گیا تھا، وہ جیسے ڈھیروں غصہ ضبط کرتے اسے گھورتی کہہ رہی تھی۔ جب وہ تمہارا سائڈ کک میرے پاس آیا تب میں صرف مشکوک ہوئی تھی، مگر فارس میں تصویر کا دوسرا رخ ضرور دیکھتی ہوں۔ سو جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک وفادار انسان ہے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اپنے سیل میٹ سے دغا کیوں کرے گا۔ تم لوگ جیل میں کوئی رائٹ پلان نہیں کر رہے، تم جیل توڑنے جا رہے ہو۔ اس کی سلگتی نگاہیں فارس کی آنکھوں کے اندر اتر رہی تھیں۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے خاموش رہا۔ ڈونٹ وری، میں اس ممکنہ جرم کی رپورٹ نہیں کروں گی۔ میرے لیے زیادہ اچھا ہے کہ تم جیل توڑو اور پھر سے وہی جرم کرو جس کے لیے اندر گئے تھے۔ پتہ ہے تم کیا کرو گے؟ آگے جھکی، میز پر زور سے ہاتھ مارا، دہکتی آنکھوں سے اسے تنفر سے دیکھا۔
دوبارہ شادی کرو گے اور اس بیوی کو بھی مار دو گے۔ تم سب وائف کلرز کی سائیکی ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے توڑو جیل تاکہ سب جان لیں کہ تم گناہ گار تھے، اسی لیے بھاگے۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، کرسی پہ پیچھے کو ہو کر بیٹھا، منہ میں کچھ چباتے ہوئے، شاید کوئی کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ مگر تمہیں یہ پلان کسی اور کے ساتھ مل کر بنانا ہوگا، کیونکہ احمد شفیع کے خلاف چارجز پروسیکیوشن ڈراپ کر رہا ہے عدم ثبوت کی موجودگی کی وجہ سے، سو وہ جلد رہا ہو جائے گا۔ فارس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ معلوم ہے کیا، اتنے سال بعد پہلی دفعہ میں نے چند دن کے لیے فرض کر لیا تھا کہ تم بے گناہ ہو۔ میں تمہارا کیس خود لینے لگی تھی۔ میں تمہیں پریزیومز انوسینٹ خیال کر کے تمہاری طرف کی کہانی کے حق میں ثبوت ڈھونڈنے جا رہی تھی، مگر… اور پھر اس کی آنکھوں میں صدمہ اترا۔ نفرت سے اسے دیکھتی نفی میں گردن ہلائی۔ مگر تم نے پھر مجھے استعمال کیا۔ فارس، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں تمہاری ٹیچر تھی، صادق کی پھوپھو تھی، یا کوئی بیکار چیز جس کو تم ہمیشہ استعمال کرتے جاؤ؟ میرا یہ حال تم نے کر دیا ہے، تم نے۔ کیا یہ کافی نہیں تھا جو تمہیں رہائی بھی میرے کاندھے پر پاؤں رکھ کر چاہیے تھی؟ آگے ہو کر ایک ایک لفظ غصے سے بولتی ہوئی زمر کی آواز بلند ہو رہی تھی، آنکھوں میں اب نمی بھی اترنے لگی تھی۔ اس حرکت کے لیے کسی بھی پروسیکیوٹر یا پولیس آفیسر کو استعمال کر سکتے تھے تم۔ کیا مجھے استعمال کرتے ہوئے اس لڑکے کو میرے لیے پیغام دیتے تمہیں ایک لمحے کو بھی احساس نہیں ہوا کہ تم بار بار ایک ہی عورت کو استعمال کر رہے ہو؟ تم مجھ سے چاہتے کیا تھے؟ غصے سے بولتے ہوئے ایک آنسو آنکھ سے لڑک کر گال پر جا گرا۔ اسے شاید خود بھی احساس نہیں ہوا کہ کوئی آنسو گرا ہے۔ وہ تب بھی چپ رہا۔ اور معلوم ہے میں اتنی دیر سے تمہارے سامنے کیوں بیٹھی ہوں؟ تمہارے منہ سے صرف معذرت سننے کے لیے۔ یہ کہنا اتنا مشکل نہیں تھا فارس، مجھے دوبارہ استعمال کرنے کے لیے، میری زندگی برباد کرنے کے لیے، میری صحت تباہ کرنے کے لیے۔ کیا تم ایک دفعہ بھی معافی نہیں مانگ سکتے؟ میز پر زور سے ہاتھ مار کر وہ آگے کو ہوئی، آنکھیں سرخ دہک رہی تھیں۔ یہ کہنا اتنا مشکل نہیں تھا فارس۔ آئی ایم سوری زمر، بس 3 الفاظ ہی تو تھے۔ تم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ کر دیکھتے، تم ایک دفعہ یہ سارے جھوٹ بولنے کے بجائے گلٹی پلیٹ کر کے دیکھتے، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ مگر تم نے اب کیا ہے نا، اس سے تم میرے دل میں موجود اپنا نرم گوشہ بھی کھو چکے ہو۔ تم نے ابھی اس شخص کو گوا دیا ہے جسے اگر تمہاری بے گناہی کا یقین ہو جاتا تو وہ تمہاری سب سے بڑی طرفدار بن سکتی تھی۔ مگر اب… پیچھے ہوتے ہوئے تنفر سے اسے دیکھتے نفی میں گردن ہلائی۔ اب نہیں، اب مجھے تمہارے کیس میں نہ گواہ بننا ہے نہ کچھ اور۔ میں نے اپنی گواہی بھی واپس لے لی ہے، اس لیے نہیں کہ تم سے ہمدردی ہے، صرف اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی، کیونکہ میرا تم سے کوئی ذاتی جھگڑا تھا ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو تم دیکھتے میں کیسے تمہیں انجام دیتی، لیکن نہیں۔ سر جھٹک کر میز پر سیدھا ہاتھ مارا۔ وہ چپ چاپ بند ہونٹوں سے کاغذ چباتے اسے دیکھتا رہا۔ میں تو ایک استعمال کی شے تھی جس کے ذریعے جب چاہو تم اپنا مطلب نکالو، اور تمہیں ابھی بھی کوئی شرمندگی نہیں۔ تعجب بھرے صدمے سے اسے دیکھتے وہ نفی میں چہرہ ہلا رہی تھی۔ فارس، تم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کبھی اپنا گھر بسا سکوں، کبھی ماں نہیں بن سکتی میں۔ اس کا چباتا ہوا جبڑا رکا، آنکھوں میں چونکنے کا تاثر ابھرا، جیسے اگلے ہی پل وہ چھپا گیا۔ میرے کبھی بچے نہیں ہوں گے، میرا غم میرے لیے میرا باپ وقت سے پہلے مر جائے گا، مگر تم… کیا تم اب بھی معذرت کے 3 الفاظ نہیں کہہ سکتے؟ آئی ایم سوری زمر۔ یہ 3 الفاظ بولنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ میں اب کبھی تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کا نہیں سوچوں گی، لیکن شاید تمہارے لیے، یہ تمہارے اپنے لیے شاید۔ تیز تیز بولتے اس کا سانس چڑھ گیا تھا، تو خاموش ہو گئی۔ وہ کہہ چکی تھی جو وہ کہنے آئی تھی، اور آواز باہر تک گئی یا نہیں، میز کے پار بیٹھے فارس کے اندر تک ضرور گئی تھی۔